بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا تھا کہ آپ کو پاکستان اور دہشت گردوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا، یا آپ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان اور مودی کا جو سندور آپریشن اب اس انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھایا جانے لگا ہے، آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو کل جارحیت کا آغاز تو اسی طرف سے ہوا، لیکن پاکستان کی مسلح افواج پوری طرح سے تیار بیٹھی تھی، اور جس مہارت، جس جرت اور جس مؤثر انداز سے ان ٹھکانوں کو جو پاکستان کے خلاف آپریٹ ہوتے تھے ان کو پاکستان کی مسلح افواج نے تباہ کیا ہے، اس کے اوپر پوری قوم اپنی مسلح افواج کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہوا ہے، اور فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی دلیرانہ لیڈرشپ، جرت افروز اپروچ اور ضرب کاری پالیسی نے جس انداز سے کل دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے، تو ایک بار پھر جو ہے وہ پوری قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہوا ہے۔ پوری قوم کو اپنے اوپر ناز کرنے اور فخر کرنے کا موقع ملا ہے۔ مارکہ حق بھی وہ ایک ایسا لمحہ تھا جو فیلڈ مارشل کی جرت مندانہ پالیسی کی وجہ سے اور مسلح افواج کی بہادری کی وجہ سے جو ہے وہ پوری قوم کو کوئی 78 سال بعد نصیب ہوا کہ پوری قوم نے جو ہے وہ فخریہ انداز میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سر بلند کیا اور اپنے آپ پہ ناز کیا۔ اس موقع پہ جب اس وقت پوری قوم جو ہے وہ فخر کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اپنی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے، اپنے سپہ سالار کی جرت پہ ناز کر رہی ہے، میں تمام سیاسی جماعتوں، سیاسی قائدین اور تمام پارلیمنٹیرینز کو، وہ ممبر صوبائی اسمبلی ہوں، وہ ممبر قومی اسمبلی ہوں، سینٹ ہوں، میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی اس گزارش کو، اس درخواست کو جو انہوں نے یوم آزادی پر کی تھی کہ آئیں میثاق کے استحکام پاکستان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ اس دن بھی آزادی کے حوالے سے اس موقع پہ یہ بڑی ریلیونٹ بات تھی، لیکن آج یہ اس سے بھی زیادہ ریلیونٹ ہے۔ آج ہم نے ایک ایسے کمینے اور چھپے ہوئے دشمن کو جو ہے وہ ٹھکانے لگایا ہے، اسے منہ توڑ جواب دیا ہے، جو بظاہر جو ہے وہ چھپ کے ہمارے اوپر وار کرتا آ رہا ہے۔ آج ہمیں داخلی استحکام کی
ہمیشہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ آئیں اور میثاق کے استحکام پاکستان کے اوپر جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس کے اوپر جو پیشکش وزیر اعظم پاکستان نے کی ہے اس کے اوپر بات کریں۔ میں خصوصی طور پہ اس موقع پہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں گالیاں دیتے رہیں، آپ ہمیں بالکل وہ اپنا بیانیہ آپ برقرار رکھیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ قادر مطلق ہے، کس نے چھوڑنا نہیں ہے، کس نے چھوٹنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ ساری طاقت اسی کے پاس ہے۔ آپ بے شک یہ نعرہ برقرار رکھیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں جو شہداء کی آپ تصویریں جب ٹی وی پہ ان کی شہادت کے بعد دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس صدمے سے جو ہے وہ دو چار ہوتے ہیں کہ کتنے خوبصورت جوان، وہ ماں باپ اور وہ بہن بھائی جنہوں نے پال کے ان کو جوان کیا، تو کس طرح سے جو ہے وہ وطن کے اوپر قربان ہو گئے۔ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ شہداء کے خون کو جو ہے وہ عزت دیں اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں اور استحکام پاکستان کے لیے جو ہے وہ بیٹھیں، تاکہ پاکستان مستحکم ہو، پاکستان معاشی طور پہ آگے بڑھے، پاکستان پوری دنیا میں عزت کا مقام حاصل کر چکا ہے۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان کی عسکری اور سفارتی قوت کو تسلیم کرتی ہے۔ آپ بھی جو ہے وہ اس قوت کا حصہ بنیں تاکہ معاملات جو ہے وہ خوش اسلوبی سے اندرون اور بیرون دونوں جگہ پہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں۔ یہ جو کارروائی کل مسلح افواج نے کی ہے، یہ وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ جب 11 جنازے، 30 جنازے پڑے جا رہے تھے، اتنے لاشیں اٹھائے جا رہے تھے، تو پوری قوم جو ہے وہ ان کے دلوں میں یہ سوال ضرور تھا کہ ہم کب تک جو ہے یہ اپنے جوان سپوتوں کے جنازے پڑھتے رہیں گے، اور ہر دل میں یہ بات تھی کہ اس کا جواب دیا جانا چاہیے، اور اتنا ہی مؤثر جواب دیا جانا چاہیے جتنا کہ جواب جو ہے وہ کل دیا گیا ہے۔ میں اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہیں، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو اس بات پہ بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جواب تو دیا جانا تھا، جواب تو وقت کی ضرورت تھی، لیکن جس مؤثر انداز سے انہوں نے جواب دیا ہے، دراصل حق یہی بنتا تھا، یہی تقاضا تھا جو انہوں نے جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی قیادت جو ہے، سیاسی قیادت کو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہنا چاہیے، سیاسی قیادت کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ میں اس موقع پہ ایک مذہبی جماعت جو اس وقت غزہ مارچ کے نام پہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایکٹیویٹی کر رہی ہے، میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ احتجاج جو ہے یہ
غزہ مارچ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پرتشدد واقعات جو ہے وہ پچھلے 2 دن سے بلکہ 4 دن سے جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ اس بارے میں اس جماعت کے ایک انتہائی سینئر لیڈر ڈاکٹر امینی صاحب سے میرا جو ہے وہ رابطہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی جو ہے وہ میری بات ہوئی ہے، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی بھی بات ہوئی ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب، مولانا طاہر اشرفی صاحب، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، سبھی نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس موقع کے اوپر، جب اس وقت پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج اپنے شہداء کے مقدس خون کا حساب چکانے جا رہی ہیں، وہ خون جو ہے وہ رائیگاں نہیں جا سکتا، اس کا حساب چکایا جا رہا ہے۔ آپ کو اس وقت اپنے اس احتجاج کو جو ہے وہ ان شہداء کے نام کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو آپ ختم کر دیں یا مؤخر کر دیں۔ غزہ مارچ تو دراصل اس وقت جب وہ مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک بلکہ بہت بڑی حد تک سفارتی کوششوں سے حل ہو چکا ہے، اور وہ یک طرفہ جو وہاں پہ جو ہے وہ نسل کشی ہو رہی تھی وہ ختم ہونے کو ہے۔ یہ مارچ تو موجودہ پاکستان کی حکومت اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی مارچ ہونا چاہیے تھا، ان کے ہاتھ مضبوط کیے جانے کا مارچ ہونا چاہیے تھا۔ ساری دنیا جو ہے وہ ان کے کردار کو تسلیم کرتی ہے، اور جس جرت کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں اپنا موقف پیش کیا اور فلسطینی عوام پہ ہونے والے ظلم کو جو ہے وہ کنڈیم کیا، اور جس طرح سے وہاں پہ اسرائیل کی اور ان کے وزیر اعظم کی مذمت کی، اور جو کردار امریکہ کو پورا یورپ جو ہے وہ قائل نہ کر سکا، لیکن یہ پاکستان کی قیادت ہے، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان نے اسے بھی اس بات کے اوپر قائل کیا کہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ نبھائے، اور جو ہے وہ اس جو ہے وہ یک طرفہ خون ریزی کی جو ہے وہ کو ختم کیا جائے۔ تو یہ تو ان کے ہاتھ مضبوط کیے جانے چاہیے تھے، پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر جو ہے وہ مضبوط کیا جانا چاہیے تھا، یہ جائے کہ ہم ایک ایسا راستہ اختیار کریں کہ جس میں جو ہے وہ ہم دوسروں کو جو ہے وہ موقع دیں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ تبصرے کریں۔ میں سعد رضوی صاحب کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ، وہ ختم نبوت پہ لبیک یا رسول اللہ پہ ان کا ایک اپنا ایمان اور اپنا ایک نظریہ اور ایک سوچ تھی، وہ اس کے اوپر قطعاً کوئی بات نہ انہوں نے سنی، نہ کبھی سننے کو تیار ہوئے، لیکن جب کبھی بھی ان کے احتجاج کو اس سمت سے ہٹ کے کسی اور طرف انہوں نے ذرہ برابر بھی یہ دیکھا کہ شاید یہ کوئی بات جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے، انہوں نے فوری طور پہ ایک سے زیادہ مرتبہ جو اپنے احتجاج کو انہوں نے مؤخر کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا راستہ نہیں ہے. تو آپ ہماری نہ سنیں نہ ہماری آپ مانیں، لیکن آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ان شہداء جن شہداء کے خون کا حساب چکایا جا رہا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور آپ اس احتجاج کو جو ہے ختم کریں، اس کو مؤخر کریں. اس میں تشدد آ چکا ہے. یہ بات تحقیق طلب ہے کہ یہ کیوں آیا، کس طرح سے آیا، کس نے اس میں جو ہے وہ کوئی رول ادا کیا. لیکن بہرحال یہ ایک ایسی صورت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. تمام اکابرین جن میں میں نے ذکر کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب خاص طور پہ اس کے اوپر بڑے رنجیدہ تھے. تو آپ جو ہے وہ ہماری نہ سنیں، لیکن آپ ہمیشہ، آپ کے والد گرامی بھی جو ہیں وہ ہمیشہ ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے. تو آپ اس کو جو ہے وہ مؤخر کریں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کی خواتین کو ہمیں بڑا افسوس ہے. اس تشدد میں جو بھی نقصان ہوا ہے اس کا ہمیں بے پناہ افسوس ہے. لیکن اس میں ایسا بھی ہوا کہ آپ کی خواتین کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. لیکن جس وقت یہ خبر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف تک پہنچی تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کیا کہ انہیں رہا کیا جائے، ان کو گھر پہنچایا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا جو ہے وہ دیکھا جاتا رہے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس احتجاج کو اس موقع کے اوپر، یہ قومی عزت، قومی وقار کی بحالی کا اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے. تو انہیں پوری قوم کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو کے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، فخر بھی کرنا چاہیے، اور اس بات کے اوپر اپنے اوپر ناز بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مسلح افواج کی وجہ سے اس قابل کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں اور پاکستان جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. اچھا سر، بہت شکریہ جی. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کچھ تنازعات دیکھنے میں آ رہے ہیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کچھ پچھلے دنوں میں تنازعات دیکھنے میں آئے. یار اتنی مقدس اور اتنی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حوالے سے جو ہے وہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ یہ کس چیز کو لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ سر تحریک لبیک کے حوالے سے آپ نے بات کی جی. یہ امن معاہدے پہ دستخط جو ہے پارلیمنٹ میں بحث وغیرہ تھے. کس پہ جی؟ امن معاہدے پہ جو دستخط ہوئے، جو ابھی بات چل رہی ہے اس حوالے سے. کہاں پہ؟ غزہ کے حوالے سے چل رہی ہے. جی جی. تحریک لبیک جس کے لیے احتجاج کر رہی ہے، تو اگر وہ احتجاج کر اس طرح سے آپ نے پی ٹی آئی کے لیے بیانیہ اپنایا تھا کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے اور یہ جب یہ احتجاج کرتے 9 مئی والا کیس ہے وہ ان پہ چل رہا ہے، تو اگر تحریک لبیک بھی ویسے ہی احتجاج کر رہی ہے اور کارکنان وہاں پہ شہید بھی ہو رہے ہیں، دوسری جانب پولیس میں بھی ہو رہی ہے، تو کیا ہم آگے یہی دیکھیں گے کہ جو بھی سیاسی پارٹی کسی موقف کو لے کر احتجاج کرتی تو اسے روکنے کے لیے اسی طرح سے کام کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں، اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لیتا ہے. اور کوئی اگر 9 مئی کو کسی نے کچھ کیا ہے یا کسی نے 26 نومبر کو کیا ہے تو وہ تو جو بھی عمل ہوگا اس عمل کے مطابق جو ہے وہ قانون اپنا راستہ لے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے مقدم ہے. پاکستان ہے تو آپ سب ہیں، اور پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہوں گی نا. کسی پہ مقدمہ ہوگا، کوئی مدعی ہوگا، کوئی ملزم ہوگا. تو جب پاکستان پہ جس طرح سے مارکہ حق کے موقع پہ پوری قوم اکٹھی تھی، تو پاکستان کے لیے پوری قوم کو مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. باقی ہمارے اپنے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہماری ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے
پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اپنی رائے ہو سکتی ہے، اسی طرح سے دوسری سیاسی جماعتوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. کوئی کسی کو شرپسند کہہ سکتا ہے، کوئی کسی کو جو ہے وہ غیر جمہوری رویہ کسی کا کہہ سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ود ان پاکستان ہیں. جب پاکستان پہ بات ہو تو سب کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. عمران صاحب، ایک طرف پاکستان فوج نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ دوسری طرف جو نئے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں KPK کے، یا جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے ان کو اسی بات پہ ہٹایا گیا تھا کہ وہ افغانستان سے بات کریں. اب نئے وزیر اعلیٰ کو بھی یہی ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ افغانستان سے بات کریں، تو یہ مزید گیپ بڑھ نہیں جائے گا؟ نہیں، تو میں نے یہ اپیل جو کی ہے تمام سیاسی جماعتوں سے، سیاسی قائدین سے، اور میں نے PTI کا نام بھی لیا ہے، تو میں نے یہی تو ان سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں تو یہاں تک بھی کہنے کو جا رہا ہوں کہ PTI نے اگر ود ان پاکستان سیاست کرنی ہے تو انہیں آج جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آج انہیں کسی اگر مگر کے بغیر انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں، ہم اپنے شہداء کے خون کا حساب چکانے کے لیے ہم ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ آج یہ بیانیہ بناتے ہیں، اگر وہ آج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اسی میں سے آگے جا کے ان کے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے گا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں. لیکن اگر انہوں نے پھر جو ہے وہ سیاست پاکستان کی نہیں کسی اور طرح کی کرنی ہے تو پھر میں اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر وہ آج بھی اگر مگر چھوڑیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں، تو اسی میں سے جو ہے وہ راستہ آگے نکل سکتا ہے. اچھا عمران صاحب، آپ نے مثال کے استحکام پاکستان کی بات کی ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر اب صوبائی حکومت چینج ہوگی یا وزیر اعلیٰ چینج ہوں گے، تو کیا اگر اپوزیشن وہاں پر اپنا امیدوار لاتی ہے، ان کے بندے یا FDS چھوڑے جاتے ہیں، تو یہ چیز اس سے متاثر نہیں ہوگی؟ نہیں، دیکھیں وہاں پہ جب ایک نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو وہاں پہ ہر کسی کو حق ہے، ہر صوبائی اسمبلی کا ممبر چیف منسٹر کا امیدوار بن سکتا ہے، الیکشن لڑ سکتا ہے، اپنے لیے ووٹ مانگ سکتا ہے. تو اب یہ تو کسی پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ فلاں جماعت جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ دے گی، فلاں باقی نہیں دے گی. سبھی کو حق ہے، سبھی جماعتیں اپنے امیدوار کھڑے کر سکتی ہیں اور اپنے ووٹ کے لیے بھی کوشش کر سکتی ہیں. جو اکثریت لے جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا سر، کوئی مذہبی جماعت جو تشدد احتجاج کر رہی ہے، جی، ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے تاکہ کیونکہ احتجاج کوئی بھی پارٹی کر رہی ہو، انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی نقصان تو پاکستان کا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں مذاکرات کی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ میرا بھی رابطہ ہوا ہے ان کے جو زعماء ہیں، اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی مجھے بتایا کہ ان کا بھی رابطہ ہوا ہے. تو سبھی کی یہ خواہش بھی ہے اور یہ کوشش بھی ہے اور یہ موقع بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سعد رضوی صاحب ہیں انہیں اپنے جو ہے وہ بزرگوں کی جو ہے وہ بات کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جب یہ احتجاج ان کا ایک تشدد کے راستے پہ چل نکلا ہے، اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ان کی نظر میں اور ہو سکتی ہیں، ہماری نظر میں یا انتظامیہ کی نظر میں اور ہو سکتی ہیں. تو انہیں جو ہے وہ اس موقع پہ خاص طور پہ آج جو موقع ہے اس کے اوپر انہیں مسلح افواج اور اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے جو ہے وہ جب وہ غزہ کے شہیدوں کے لیے وہ ہمدردی رکھتے ہیں، غزہ کے شہیدوں کے لیے وہ درد رکھتے ہیں، تو اپنے شہداء جو ہیں وہ بھی اس بات کا ان کا بھی یہ تقاضا ہے، ان کی فیملیز کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہیں اس احتجاج کو جو ہے ختم یا مؤخر کرنا چاہیے. اچھا رمضان صاحب، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ KPK سے کوئی ایسی تحریک نکلنے کے لیے جا رہی ہے کہ جو وہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے، وزیر اعلیٰ چینج ہو رہی ہے، کس طرح کی تحریک نکل سکتی ہے وہاں سے شروعات؟ نہیں، دیکھیں وہاں پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کو اس موقع کے اوپر
جو ہے وہ اب یہ جو فتنہ الخوارج ہے، اب اس میں کوئی شک رہ نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ ان کے ٹھکانے بنے ہوئے تھے اور ان ٹھکانوں سے وہ وہاں پہ وہ فنڈز بھی ان کو مل رہے ہیں، راہ کی ٹریننگ بھی مل رہی ہے، باقی بھی ساری سہولت ان کو مل رہی ہے، اور وہاں سے وہ تشکیل 3 بندوں کی، 7 بندوں کی، 10 بندوں کی تشکیل آتی ہے، آگے یہاں پہ دہشت گردی کرتی ہے اور ہمارے نوجوانوں کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ وہاں پہ جہنم واصل ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں، واپس جا کے پھر تیاری کر کے پھر آ جاتے ہیں۔ تو اب اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اپنے شہداء کے ساتھ، لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ، مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، یا ان کے لیے کوئی ہمدردی کا راستہ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے۔ وہاں سے یہ تحریک اٹھنی چاہیے، وہاں سے صوبائی اسمبلی کے ممبرز کو، وہاں سے کے پی کے جو سیاستدان ہیں، کے پی کے میں جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو یہ تحریک اٹھانی چاہیے اور سب کو جو ہے وہ یک زبان ہو کے اپنی مسلح افواج کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے۔ کیا پاکستان افغانستان پر جی لاسٹ کوشچن جی۔ ایکٹیویٹی کر سکتا ہے؟ جی کیا پاکستان مزید کوئی کارروائی کر سکتا ہے اگر افغانستان جو دیکھیں جی، چل رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو کمین گاہیں تھیں جہاں سے پاکستان کے اوپر دہشت گردی مسلط ہو رہی تھی، ان کو تباہ کیا گیا ہے، ان کو تباہ کیا جائے گا اور جاتا رہے گا جب تک کہ وہ پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کے جو ہے وہ اسباب پیدا کرتے رہیں گے۔ کسی قیمت پہ ہم کسی ہمسایہ ملک کو جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ استعمال ہونے دیں۔ اگر ایسا افغانستان میں نہ ہو، افغانستان ہمارا دوست ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہماری جان مال ہر چیز ان کے لیے حاضر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ہر چیز ان کی خدمت میں پیش کیے رکھی، 40 لاکھ کو ہم نے جو ہے وہ ان کی میزبانی کی۔ ہم آج بھی جو ہے وہ وہی جذبہ رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ فتنہ ہندوستان کو راہ کو وہاں پہ بٹھائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگیں کروائیں اور وہاں پہ ان کو فنڈز مہیا کروائیں اور اس کے بعد یہاں پہ بھیجیں دہشت گردی کے لیے، تو یہ بات جو ہے وہ اس کے اوپر پھر معذرت ہے، پھر یہ جو ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا ہے، ان ٹھکانوں کو دوبارہ جو ہے وہ بارآور ہونے نہیں دیا جائے گا۔ یہ عمل جو ہے یہ جاری رہے گا اور یہ پاکستان کی بقا کا عمل ہے اور یہ پاکستان کا حق بھی ہے۔ پاکستان کو جو ہے وہ بین الاقوامی اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس قسم کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کریں۔ تھینک یو جی۔